به هوای حرم، به امید کرم بر روی لبم. کیا تھا اور وعدہ توڑا کس طرح تھا؟ الم احد یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا تم نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا؟ وہ وعدہ جو ہم میں سے ہر کسی نے عالم زر میں کیا تھا کہ پروردگار عالم ہم دنیا میں جائیں گے تمہارے دین کی مدد کریں گے، پروردگار عالم ہم تمہارے اسلام کو دین کو اس معاشرے پہ قائم کریں گے۔ سوال یہ ہے ہم نے خود اس وعدے پہ کتنا عمل کیا، اور اگر وعدے پہ عمل نہ کرو تو حشر وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا حشر ہوا تھا۔ کیا تھا وعدہ الہی؟ خدا اس انسان کو بنانے کے بعد کرنا کیا چاہتا تھا؟ فرما اللہ کا ایک ہی مقصد تھا، اس کائنات میں حکومت الہی کو قائم کیا جائے، اس کائنات میں اسلامک سویلائزیشن کو قائم کیا جائے، ایک ایسی سویلائزیشن جو اسلامی ہو کہ حضرت نوح دعا کرتے ہیں پروردگارا میری قوم پر عذاب کو نازل کر دے، اور سخت جملے فرماتے خدایا ایسا عذاب نازل کر کہ اس قوم کا ایک بچہ بھی بچ نہ پائے۔ کہ نوح ایسی دعا کیوں کر رہا ہے کہ ایک بچہ بھی نہ بچ نہ پائے؟ کہ پروردگارا لم یولد، اب اس قوم میں سوائے فاسق کے سوائے فاجر کے کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ کہ نوح کیوں پیدا نہیں ہوگا؟ کیونکہ معاشرہ اتنا بگڑ چکا تھا، اب جو بھی پیدا ہوگا وہ ماحول اسے بگاڑ دے گا۔ یعنی نوح کا بچہ جب غلط معاشرے میں پیدا ہوتا ہے وہ بچ نہیں پاتا، تو ہمارے بچے کی حیثیت کیا ہے؟ نوح کی بیوی جب غلط معاشرے میں بڑی ہوتی ہے وہ بچ نہیں پاتی، تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ اسی لیے فرمایا اگر ماحول برا ہو تو وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ ہم معاش کے لیے تو ہجرت کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی تربیت کے لیے ہجرت نہیں کی، ہم نے کبھی اصلاح اولاد کے لیے ہجرت نہیں کی، ہم نے صرف مال اور پیسے کے لیے ہجرت تو کی ہے، لیکن ہم نے کبھی اصلاح نفس کے لیے ہجرت نہیں کی۔ تو نوح نے کہا خدا ایسا عذاب نازل کر دے کہ اس معاشرے نے میرے بچے کو خراب کر دیا۔ دوسری طرف امام زمانہ کی آواز آتی ہے کہ حکومت امام میں، اس حکومت الہی امام زمانہ میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ نیک پیدا ہوگا، جو بچہ پیدا ہوگا وہ صالح پیدا ہوگا۔ یہ دو حکومتیں آپ کو نظر آتی ہیں، دو ماحول اور معاشرے آپ کو نظر آتے ہیں، ایک نوح کا معاشرہ جس میں جو پیدا ہوتا ہے فاسق، ایک امام زمانہ کا معاشرہ جس میں جو پیدا ہوتا ہے مومن پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا نہ کوئی زانی ہوگا نہ کوئی شرابی ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس طرح ایک سویلائز معاشرہ ہوگا۔ اچھا یہ سویلائز کہتے کس کو ہیں؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ مصر ایک سویلائز قوم تھی، آج مغرب، امریکہ اور یورپ سویلائزڈ قومیں ہیں۔ جب کوئی قوم سویلائزڈ بن جاتی ہے تو اس قوم میں اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، پھر لوگ اس قوم کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں، اس کی لینگویج کو فالو کرتے ہیں، اس کے کلچر کو فالو کرتے ہیں، اس کے کپڑوں کو فالو کرتے ہیں، وہ قوم تمام تر قوموں پہ حاوی ہوتی جاتی ہے، پھر آپ اس کے سسٹم میں جانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب یہ جملے آتے ہیں کہ جب دجال آئے گا، دجال کا مطلب کیا؟ ایک آنکھ والا۔ آج تک دنیا اس انتظار میں کوئی ایسا انسان پیدا ہو جس کی ایک آنکھ ہو، بھئی ایسا کوئی انسان پیدا نہیں ہوگا۔ ایک آنکھ کا مطلب یہ ہے صرف دنیاوی آنکھ، صرف معاش کی آنکھ، صرف تجارت اور بزنس والی آنکھ، آخرت والی آنکھ نہیں ہوگی۔ کربلا میں لشکر یزید کی ایک آنکھ تھی، صرف دنیا دیکھ رہے تھے۔ حسین کے لشکر میں دو آنکھیں تھی، یعنی حسین دنیا اور کربلا کو بھی دیکھ رہے تھے اور حسین قیامت اور معاد کو بھی دیکھ رہے تھے۔ دجال کا مطلب یہ ہے ایک آنکھ والا ہوگا جس کا مطلب صرف بینیفٹ، فائدہ، بزنس میں پیسہ کمانا ہوگا۔ لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں، اس کا کام ہے میرا اسلحہ بک جائے، اس کا کام ہے میرے میزائل بک جائیں، چاہے دو قومیں آپس میں لڑتی ہیں تو لڑ جائیں، اس کا کام ہے کہ میرا بزنس چلے۔ وہ دوا بنائے گا بیمار کرنے کے لیے، پھر دوا بنائے گا تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے۔ وہ ایسا سسٹم بنائے گا جس سرکل میں تم دوڑتے رہو گے، چلتے رہو گے۔ وہ تمہیں مشین کی طرح یوز کرے گا اور تم سے پیسہ کمائے گا اور اس طرح تمہیں اپنے پیچھے لگائے گا، اتنی اٹریکشن پیدا کرے گا کہ تمہیں غلاموں کی طرح کھینچ کے نہیں لے جائے گا، تو خود اس کی طرف کھنچتا ہوا چلا جائے گا، کیونکہ وہ ایک سویلائزڈ قوم بن چکا۔ نظام کفر کا میں نے بتایا وہ تسبیح کے دانوں کی طرح ہے، جس طرح تسبیح کا دھاگا ہوتا ہے، الہی نظام بھی ایک تسبیح کی طرح ہے، نظام کفر بھی ایک تسبیح کی طرح ہے، لیکن الہی نظام کا جو دھاگا ہے اس کی بنیاد معاد اور قیامت پر ہے، نظام کفر کا جو دھاگا ہے اس کی بنیاد معاش پر ہے، مال پر ہے، پیسے پر ہے، وہ اپنے نظام کو اس پہ چلاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ مغرب میں چلے جائیے کتنے سویلائزڈ لوگ ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ دیکھیے پاکستان میں کوئی ٹریفک کا خیال نہیں کرتا، لیکن وہاں پہ جائیے بڑے باادب لوگ ہیں، جیسے سگنل دیکھتے ہیں گاڑی کو بریک لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا اس کی بنیاد کس پر ہے؟ یہ نظام کفر کی بنیاد ہے ہی معاش پر۔ وہ گاڑی کو کیوں روک رہا ہے؟ اس کو پتا ہے اگر میں نے ریڈ لائٹ کو کراس کیا تو مجھے $30 کا فائن لگ جائے گا، یعنی اس نے اپنے پورے نظام کو ڈالر پہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ وہ آپ کو با اخلاق بناتا ہے ڈالر کی بنیاد پر، کہ قانون توڑو گے اتنے ڈالر۔ اب اس کے وجود میں اتنا خوف ہے، یہ ڈالر کو گوانا نہیں چاہتا، لیکن اگر اسے کہا جائے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یہ پاکستان میں خیال نہیں کرتا
کیونکہ اس کی فکر ابھی تک معاد والی نہیں ہے. یہ وہاں پہ کچرا پھینکتا ہے لیکن یورپ میں نہیں پھینکتا. اسے پتا ہے وہاں پہ پھینکوں گا تو ڈالر کا نقصان ہوگا. اس کا مطلب ڈالر کی اہمیت زیادہ ہے, ایمان کی اہمیت زیادہ نہیں ہے. یہ سویلائزڈ بنتا ہے پیسے کی وجہ سے. یہ سویلائز اس لیے نہیں بنتا معاد کی وجہ سے. امام زمانہ کی حکومت میں لوگ سویلائز بنیں گے قیامت کی وجہ سے, معاد کی وجہ سے, خوف الہی کی وجہ سے. لیکن ان حکومتوں میں انسان سویلائز بنتا ہے کس کی وجہ سے؟ مہذب بنتا ہے کس کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے. کہ اگر کسی نے ٹیکس نہیں دیا اور اگر آپ نے اس کا ٹیکس پکڑوا دیا اور بتا دیا اس کے پاس اتنی منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے تو آپ کو 10% دیا جائے گا, کیونکہ فکر معاش والی ہے. اور اس بندے نے کہا اچھا گورنمنٹ تجھے 10% دیتی ہے, میں تجھے 30 دیتا ہوں. تو یہ کیا کرے گا؟ یہ 30 کے پیچھے جائے گا. لیکن اگر فکر الہی ہو, اس کے سامنے رشوت بھی آئے گی, مال حرام بھی آئے گا, اسے ٹھکرا دے گا. کیونکہ اس کی نظر میں کیا ہوگی؟ قیامت ہوگی. حر نے سب کچھ ٹھکرا دیا, کیونکہ جب حر کی فکر میں معاد آیا, قیامت آئی, تو حسین کے لشکر میں گیا. جب ابن سعد کی فکر میں معاش آیا, پیسہ آیا, تو حسین کو چھوڑ کے چلا گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مہدی